دو مارا گیا، وہ لگا کے بھی آئے بھی تو نہیں اٹھائیں گے نا. کیا بولتے ہیں ایاز بھائی؟ 2 مہینے لگا کے آئے نا، ابھی 1 مہینہ گئے تھے نا. آ جاؤ. ایک ہی چیز لگا تو اتنا ہی بولنا ایک چیلے کے برابر، جب 2 مہینے دو رہا بولا. آ جاؤ. آ جاؤ نا. 5 منٹ خالی ترغیب تو ہونا چاہیے، کم سے کم 5-7 منٹ 10 منٹ. کیوں جانا ہے، کیا مقصد ہے ہمارا پہنچنے کا، کیا فائدہ ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، میں ہمارا اپنا کام چونکہ عالمی ہے اور ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے، اس لیے ہماری اپنی فکریں بھی عالمی ہونی چاہیے. اور فکر عالمی ہو اس کے لیے ہمارا اپنا عالمی مرکز سے بار بار وہاں پر ہمارا پہنچنا ہو. جسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، سعیان تبلیغ کے لیے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنی اصل کی طرف بار بار آئیں. اپنے علاقوں میں، اپنے محلے میں، اپنے سینٹر میں اور اپنے ضلع میں اور اپنے صوبے میں محنت کرتے کرتے آدمی کا اپنا مزاج حلقائی اور ضلعی اور صوبائی بن جاتا ہے. لیکن چونکہ محنت عالمی ہے، اور اگر عالمی فکروں کے ساتھ اور عالمی محنت کے ساتھ، اس لیے بار بار ایک بات آتی ہے کہ ہماری فکروں میں پورا عالم ہونا چاہیے، ہماری محنت میں پورا عالم ہونا چاہیے، اور ہماری نیت میں بھی پورا عالم ہونا چاہیے. اس لیے اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جب گشت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے تو میواتیوں کا یہ ذہن بناتے تھے کہ گشت تو ہم یہاں پر کریں گے، لیکن چونکہ یہ کام عالمی ہے اور عالمی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے تو اللہ اس گشت کے اثرات جو ہے نا پورے عالم پر مرتب کرے. اب اس سے پہلے پچھلے اجتماع میں ہمارے بھائی ہارون آئے تھے، مقامی کام کا جب مذاکرہ کیا تھا تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ چونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے تو ہمارے اپنا آج بگاڑ بھی جو ہے نا عالمی ہے. ہماری بدعمالی کے اثرات جو ہے نا وہ پورے عالم پر پڑ رہے ہیں، اس لیے پورے عالم میں بگاڑ ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا بار بار مرکز پر جانا ہو تاکہ ہماری اپنی فکریں جو ہے نا وہ عالمی بنے. وہاں پر جانے سے آدمی کو کام کی سطح سمجھ میں آتی ہے. اپنے علاقے میں چلتے چلتے آدمی کے اندر مایوسی آتی ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچتا ہے، وہاں کے کام کو دیکھتا ہے، وہاں کی ساری باتیں آتی ہیں. کیونکہ بنیادی چیز ہے دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو، ہمارے اپنے بڑوں کو، جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کام کے لیے، بنیادی چیز ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام ہے اور صحابہ والا کام ہے. تو اللہ نے ان کو قبول کیا ہے جو سب سے زیادہ صحابہ کی زندگی کو کہنے والے ہیں. ان کی سب سے زیادہ گہری نگاہ جو ہے نا سیرت پر ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں جتنی بھی شخصیات کا تذکرہ کیا ہے نا، ان میں ایک بات ہم کو ملے گی کہ وہ شخصیات سب سے زیادہ صحابہ کی زندگی سے متاثر تھی. صحابہ کے زمانے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ نے اپنے دین کی احیاء کا کام لیا، تجدید کا کام لیا، تو ان کی زندگی میں بھی یہ صفت ملے گی کہ ان کی سب سے زیادہ گہری نگاہ جو ہے نا وہ صحابہ پر تھی. اس لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو کام کے لیے قبول کیا. امی بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی نانی اس زمانے میں فرمایا کرتی تھی کہ الیاس تیرے جسم سے مجھ کو صحابہ کی خوشبو آتی ہے. تو اللہ نے وہ خاندان کو قبول کیا. اب ایسے جگہ پر جانا دوستو بزرگوں، تو جتنی سیرت پر ہماری نگاہ ہوگی نا اتنی کام میں بصیرت ہوگی. اور آج ہمارے اپنے بڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کی جو بنیاد ہے نا وہ قرآن ہے، حدیث ہے اور صحابہ کی زندگی ہے.
ایک بڑے عالم جو تھے ایک بات کہنے لگے، دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نہیں جانتا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو امت کا بہت بڑا طبقہ نہیں جانتا ہے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کو امت کا بہت بڑا طبقہ نہیں جانتا ہے، اور امت کسی بزرگوں پر نہیں جڑے گی، امت پوری سیرت پر جڑے گی، قرآن حدیث اور صحابہ پر پوری امت جڑے گی۔ اور اللہ نے اس خاندان کو اس لیے قبول کیا کہ سب سے زیادہ ان کی نگاہ قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، صحابہ کی زندگی پر ہے۔ جب آدمی وہاں پر جائے گا نا تو کام کو قرآن حدیث اور صحابہ کی زندگی سے تو کام میں جماؤ پیدا ہوگا، اس لیے ایسی جگہ پر جانا۔ اسے مولانا یوسف دامت برکاتہم ابھی کہنے لگے دوما والوں میں کہ دیکھو یہاں پر آنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، یہاں پر ایسا مجمع آئے، ہم جو ہے نا بلکہ ہمارے پرانے بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ نظام الدین میں ہم تم کو بلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ کہ اس چار دیواری میں آنے والا ایسا عملہ ہو، وہ صف اولا کا عملہ ہو، اور وہ آنے والوں کو مطمئن کرے۔ اگر اس چار دیواری کے اندر بھی کوئی مطمئن نہیں ہوا تو بتاؤ پھر دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ کام کے اعتبار سے مطمئن ہوگا؟ اس لیے ایسا عملہ وہاں پر پہنچے جو اپنے علاقوں میں اپنے کام کے میدان میں کام کرتا ہوا وہاں پر پہنچے۔ جس سے کل بات آئی نا، جو آدمی مسجد وال جماعت کے کام میں شریک نہ ہو، اس کو شب گزاری نفع نہیں دے گی، تو بتاؤ ہم کیسے عملے کو بھیج رہے؟ وہاں پر ایسا عملہ پہنچے کہ جو ہے نا وہ وہاں کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو، آنے والوں کو مطمئن کرنے والا ہو۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے آنے والوں سے اختلاط کرنا، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور کہ آنے والا ایک فرد نہ سمجھے۔ اگر کسی ملک سے ایک فرد آ رہا ہے تو وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ وہ پورا ملک ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو کر جائے گا تو پورا ملک مطمئن ہوگا۔ اس لیے آنے والوں سے اختلاط کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے ساتھی وہاں پر جائے جن کا مزاج اختلاط کا ہو، جن کا مزاج انفرادی دعوت کا ہو، جو احوال جو نا ہمارے اپنے بڑوں کے سامنے پیش کرے۔ تو کہا پہلی ذمہ داری وہاں پر اختلاط کی ہے کہ آنے والوں کا اختلاط ہو، آنے والوں کا تفقد ہو۔ دوسرے اس اختلاط اور تفقد سے جو تقاضے نکل کر آئے وہ ہمارے بڑوں کے سامنے پیش کرے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مولانا یوسف صاحب کہنے لگے کہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب دنیا والے دنیا کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر دین کی خدمت میں لگنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور کہتے تھے کہ یہاں پر نصرت کے لیے آنے والوں کا وہی درجہ ہے جو مدینہ میں انصار کا درجہ ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے جس جگہ بھی مدینے والی نصرت زندہ ہوگی اللہ ویسے ہی اثرات اس جگہ پر بھی پیدا کرے۔ اس لیے دوستوں کو یہاں پر ایسا عملہ پہنچے جو ہے نا وہ سارے وہاں کے تقاضوں کو جاننے والا ہو، مطمئن ہو کر جائے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بڑے استعداد کے لوگ آتے ہیں، ہاں بڑی استعداد والے لوگ آتے ہیں۔ کئی ملکوں پہ ابھی موقع ملا ایک NRI جماعت کو لے کر چلے تو ساتھ میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ NRI جماعت کو لے کر چلنا یہ کوئی ایسا بڑا تقاضا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب لیکن لے کے چلے تو اس میں 2 علماء جو ہے نا ریاض کے تھے، وہ ہے تو NRI رہنے والے حیدرآباد کے تھے، لیکن جو ہے نا وہ وہیں پر پیدا ہوئے تھے، 2 علماء تھے وہ۔ تو ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ اختلاط ہوا، بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی، تو بڑے پائے کا علم تھا، حالانکہ ابھی فارغ ہوئے تھے، لیکن ان کے حیات الصحابہ سے رغبت اور اس کو لے کر بیٹھنا انفرادی اوقات میں۔ اور کہتے تھے ہمارے کوئی پڑوس کے استاد نے ہم کو پڑھایا، وہ کہتے تھے حیات الصحابہ کا ایسا ترجمہ تو کوئی بھی کر دے گا، لیکن یہ بات ہے کہ حیات الصحابہ پڑھنے کے بعد ہم اس حیات الصحابہ سے سیرت سے کام کو سمجھائیں۔ تو ایک واقعے سے کئی باتیں نکالتے تھے، کئی باتیں، تو ان کے ساتھ رہنے میں پتہ چلا کتنا فائدہ ہوا، ان کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوا، ہماری وجہ سے ان کو فائدہ ہوا، بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی۔ پھر کوئی پرانے ساتھی تھے، حالانکہ ان کا چلہ لگا ہوا تھا، کویت کے ساتھی تھے، لیکن ان کے جب اختلاط ہوا، بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ذریعہ بنے اس ملک کے اندر عربوں میں کام کے آگے بڑھانے کا۔ کہتے ہم 3 دن کی جماعتیں لے کے جاتے، جب ہم کویت کے اندر تک چلے جاتے تو ہم کو پتہ چلتا یہ عرب لوگ ہیں، تو پھر ہم عربوں کی جماعتوں کی وہاں پر تشکیل کر کے ان کو بھیجتے۔ بلکہ ایک بہار میں ایک ساتھی ملا، کہنے لگا میری تشکیل کویت سے ہوئی، میں کویت میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، یہ بیچارے تو کویت کے کام کرنے والے انہوں نے میری تشکیل کی جس کی وجہ سے میں نے 4 مہینے لگائے۔ تو وہاں پر جانا دوستو بزرگوں یہ اپنی فکروں کو عالمی بنانے کے لیے ہے، اور پورا دین اس وقت تک زندہ نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی کی فکر عالمی نہ ہو، عالمی فکریں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مفہوم میں
کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اس لیے عالمی فکروں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایسے مقام پر جائیں گے جب بار بار ہمارا اپنا مرکز جانا ہوگا، وہاں کے جب تقاضے ہمارے اپنے سامنے آئیں گے. عجیب ملاقاتیں ہوتی. ایک بیچارہ ساتھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اختلاط کیا، پرانے بزرگ تھے، سیدھے سادے تھے، وہ تسبیح ایسے تسبیح لے کے ذکر کر رہے تھے اس حال سے. تو میں نے پوچھا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ میں آندھرا کا ہوں. تو کہا میں آپ جماعت میں آئے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں میں جماعت میں نہیں آیا، میں 2 ماہ میں. کہا آپ 2 ماہ میں آئے؟ کہا نہیں 2 ماہ میں نہیں آیا ہوں. پھر میں کہاں آیا آپ؟ تو کہا ہم ماں مستورات جماعت میں بیرون گئے تھے. سیدھا سادہ آدمی. میں نے کہاں گئے تھے آپ؟ تو کہا سورینام گئے تھے ہم. تو کیا خرچ کی جماعت تھی؟ کہا 5.5 لاکھ روپے خرچ کی جماعت تھی. سیدھا سادہ آدمی. کہا میں اتنا خرچ؟ کہا 3 لاکھ روپے تو ہم کو ٹکٹ کے لیے لگ گئے. تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا کام کی کیا سطح اور ہماری اپنی کیا سطح ہے. جس کو کہتا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، پتہ چلتا قربانی. آدمیوں کو اس مقام پر پہنچنے کے بعد اپنی قربانیاں چھوٹی نظر آتی کہ ہماری کچھ بھی قربانی نہیں ہے. کیا قربانی کی سطح ہے ہمارے. یہ ایک ساتھی کہتے تھے ایک مرتبہ ہم ہوٹل پر بیٹھے، ایک سیدھا سادہ میواتی آیا اور اس سے لوگ کارگزاری پوچھ رہے، تمہارا فلانے وہ کہاں گئے تھے آپ اس کی کارگزاری سناؤ. تو وہاں جانے کے بعد ایک تو اپنی فکر عالمی بنے گی، اور دوسرے قربانی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور مزاج آدمی کے اپنے اندر میں پیدا ہوگا. اور ہمارے اپنے بڑوں کے جو مذاکرے ہیں اس کے ذریعے سے کام کا صحیح رخ ہمارے اپنے سامنے آئے گا. میرے کو یاد ہے جب 2010 میں ہم پہلی بار 2 ماہ گئے تھے، 2 ماہ جانے کے بعد اور وہاں سے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اصل کام کیا ہے. اصل کام کیا ہے وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آتا آدمی کو کہ ہمارے بڑوں کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت کے ساتھ کام کو پیش کرے، کتنی عمومیت کے ساتھ کام کو پیش کرے. اس لیے ہمارے ہر ساتھی کا جانا ضرور. اس لیے کہتے ہیں ہر مہینے ہمارے ضلع سے ایک پرانا ساتھی انگریزی دا، ایک عربی دا اور ایک پرانا ساتھی، یہ 3 ساتھی کے تقاضا ہے ہمارے. اگر ہم اس کی ترتیب بنا لیں گے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے کہ ہر مسجد سے اگر ہم ایک ساتھی بھی طے کر دیں گے ہر مہینے کے لیے، چاہے انگریزی دا ہو، چاہے عربی دا ہو، چاہے پرانا ہو، تو اس کا ایک نفع یہ ہوگا کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر آئے گا. اور دوستو بزرگوں، اللہ نے نظام الدین کی بات میں تائید رکھی ہے. مولانا فاروق صاحب کہنے لگے نظام الدین کی بات اگر ایک بچہ بھی چلائے گا اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد رہے گی. اس لیے دوستو بزرگوں، جتنا کام ہمارا نظام الدین کے رخ پر آئے گا ہمارے بڑوں کی، ہمارے علاقے کا کام ترقی کرے گا. آج ان علاقوں کا کام ترقی کر رہا ہے جہاں کے لوگ کثرت سے 2 ماہ میں جاتے ہیں. وہاں کی سطح آگے ہے قربانی کی، جہاں لوگ کثرت سے جو ہے نا 2 ماہ میں جاتے ہیں. اور ان ضلعوں کا، ان اضلاع کا کام پیچھے ہے جہاں 2 ماہ لوگ نہیں جاتے. بلکہ بعض علاقوں کا ایک بڑا نقصان ہوا. کرناٹک کے علاقے میں جانا ہوا، بیلگام میں، کہنے لگے برسوں سے ہمارے علاقے سے ہم کو نظام الدین جانے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے کام کو بڑا نقصان ہوا ہے. اس لیے دوستو بزرگ، ہم اس کی ترتیب بنائیں، نیت کریں کہ ہمارے علاقے سے، ہماری مسجد سے، ہمارے سینٹر اور حلقے سے ہم ایسی ترتیب بنائیں گے کہ مستقل ہمارا کوئی نہ کوئی فرد ہو نظام الدین کے تقاضے پر. بتائیں بھی اس کے لیے 1 اکتوبر سے بتائیں، 1 اکتوبر سے بتائیں کون تیار ہے؟ اگتپوری، ناسک اور حلقے والے بھی بتائیں سب. 1 اکتوبر سے بتائیں، نومبر سے بتائیں، دسمبر سے بتائیں. 3 مہینے ہیں ہمارے پاس. بتائیں بھائی، ساتھی تشکیل بھی کرے آپس میں. آپس میں رائے ملا لے، حلقوں کے حساب سے اسی لیے بٹھایا گیا آپس میں رائے ملائے. تو اصل میں مشورہ تو تقاضے لینے کے لیے، جو تقاضا ہے اس کے لینے کی فکر کرے. حلقہ نمبر 8 سے ہے کہ موجود؟ اسماعیل بھائی کہ خالد بن ولید کے حلقہ نمبر